کیا بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله دوستوں بزرگوں عزیزوں بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ یہ دینی اور علمی جلسے سے بہت میں محدود ہوا، بہت متاثر ہوا۔ یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں حضرت محمد مرشدانہ اور مقتدانہ مولانا صاحب مجلس میں خانقاہ میں بیٹھا ہوں، یہ مجھے احساس ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ نوازے، سکون و اطمینان سے نوازے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے مدرسے میں بہت بڑی جج آیا، سب لڑکوں کو جمع کیا گیا، لڑکے تھے، انہوں نے کہا جج ہے ریٹائر ہے، بہت بڑے آدمی، انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سے مجمع دیکھے، میں نے ایسا مجمع نہیں دیکھا جو اتنا خوبصورت ہو، اتنا باہوش ہو، اتنا سلیقے کا ہو، میں نہیں دیکھا۔ یہ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک وقت ان کی عظمت ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن کے خدام ہیں، قرآن کے قرآن ہیں، قرآن سے بڑھ کے کون سی کتاب ہوگی، اور اس کی قرآن سے بڑھ کر کے کون ذکر ہوگا۔ الحمدللہ ترتیب سے رتل قرآن ترتیلا، ترتیب سے انہوں نے پڑھا، اسی طریقے سے پڑھائی ہوتی ہوگی، کبھی کہ دو نمونے کے طور پر ہیں۔ الحمدللہ یہ حافظ قرآن ہو گئے۔ حفظ قرآن کی تکمیل انہوں نے اس مجلس میں کیا، اس مجلس کی بڑی وقات ہے۔ لکھا ہے کہ حفظ قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت امام بخاری نے لکھا ہے کہ حفظ قرآن کے بعد دعا، اس جگہ پر ہمارے ملک سے بزرگ ایسے تھے کہ جب قرآن ختم کرتے تھے نازلہ یا حافظہ جیسے بھی، اپنے بچوں کو بلا لیتے تھے اور کہتے دیکھو ہمارا ختم قرآن ہے، اور امید ہے ہم دعا کریں۔ امام بخاری نے لکھا ہے۔ بہرحال یہ سب فضائل ہیں، مجھے بہت مسرت ہے۔ اللہ تعالیٰ دن بدن روز بروز اس کو ترقی سے نوازے، خلوص کے ساتھ، صدق کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ جند القرآن ہے۔ ایک عالم تھے امیر کہہ جاتے تھے، کچھ لوگ ہیں طلبا کو کھلانا ہے، چندہ اسے معلوم ہوتا ہے، جب کبھی پڑتی تھے جاتے تھے ان کے ایک امیر ملدار، تو نے کہا کیا پال رکھا تم نے، تو آتا مانگنا پڑتا ہے۔ کہا آپ نے وہ فوج کو پال رکھا ہے؟ انہوں نے کہا وہ فوج کو پال رکھا ہے؟ کہا وہ جند اسلام، وہ اسلام کے لشکر ہے۔ کہا اگر وہ جند اسلام ہے تو جند قرآن ہے، قرآن کو یہ اس کو محمد جو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت اس کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ اگر جہاد میں گیا وہ گیا اور قرآن کو لے گیا جائے، اس کی دعا سے وسیلے سے دعا کرنا بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔
بہرحال آپ کے سامنے مجھے بہت ہی مسرت سے اظہار کرنے میں کوئی بات نہیں ہے، ہمیں بہت مسرت۔ شروع میں بچوں نے جو پڑھا اس کا حوالہ دیا بھی انہوں نے، بہت ہی خوب، بہت ہی صلاحیت کا اندازہ ہوا۔ الحمدللہ صلاحیت ہے، پڑھنا بھی آسان نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بہت سے مولوی کو یہ سناؤ کتاب، نہیں سنا پاتے، نہیں سناتے، زبانی کلتا نہیں ہے، نہیں سنا نہیں کرتے۔ میں برابر کہتا ہوں بچہ کہ ہم مڈل تک پڑھے ہوئے ہیں، تو مڈل اسکول میں یہ بھی ایک مستقل شعبہ تھا کہ کتاب دے کے کھڑا کر دیتے تھے، پڑھو، اچھا لڑکے پڑھ رہے تھے، پڑھے ہوئے ابھی مچھر پڑھتے، لیکن کیونکہ ان مکاتب میں اس کا اصول نہیں ہے، اس بار پر لڑکے تھوڑے پڑھ نہیں پاتے، کوئی مجبور کے لیے پڑھ جائے، ان لڑکوں نے پڑھا، بہت بڑی بات ہے۔ مستقل یہ رکھنا چاہیے، کتاب میرے بھائی کھلاؤ، سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خیر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مدارس کے اس مکاتب کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق برابر۔ حدیث صحیح میں ہے، کل عالما او متعلما او مستمعا او محبا، عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، یا سننے والے بن جاؤ یا محبت کرنے والے بن جاؤ، پارٹی جواب میں نہ جانا۔ حدیث ہے، میری کون سنتا ہے، قدر ہے، جن میں قدر رکھو، سننے والے باتوں کو ہو جاؤ، اور محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ بالکل غریب لوگ ہیں، یہ کوئی وقت نہیں، بہت وقت۔ میں وہاں میراد جانتے ہیں، جاتے ہی رہتا ہے، آپ اسے جانتے ہیں۔ تو جب ہمارا ویسا میں خانقاہ کرتا قائم کرتا تھا، تو ادھر سے بڑے انجینئر والے جاتے تھے، وہ پٹرول کے پاس پٹرول نکلتا ہے، ایک انجینئر اس میں سے ہمارے یہاں آتے تھے اور اپنے بڑے افسران سے انجین جا رہے تھے، اور یہ لڑکے اسی طریقے سے گھوم رہے تھے وہاں۔ تو انہوں نے کہا ان انجینئروں سے کہ دیکھو ہم لوگوں کو لاکھوں روپے کا خالی چیز، لیکن ہمارے دل میں وہ سکون نہیں کہ بچوں کے اندر دیکھ لو کل نکل لیں گے۔ کہاں بات جو ہے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو، ان معافیوں کو قدر کرنے کی توفیق بہت اس کی قدر کرنی چاہیے، تاکہ شمار ہمارا بھی انہی جماعتوں میں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کی ہم کو آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ آئے جو میں پڑھنا چاہتا تھا پڑھا نہیں پڑھا، یہ پڑھتا ہوں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما۔ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے مغفرت تیار کر رکھا ہے، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے۔ ذکر میں مردوں کو بھی شمار کیا، عورتوں کو بھی ساتھ ساتھ شمار کیا۔ اس سے پہلے عورت کے ساتھ بھی لے آئے، مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر فرمایا۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما۔ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، معلومات کی اچھی چیز ہے۔ ذکر کرنا یہ کوئی بیوقوفی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ و باری پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کو تعریف کرتا، اللہ تعریف کرتا ہے۔ دلیل اس بات کی ہے کہ بڑی عزت کی ہے۔ یہ آج ذکر کرنے بیٹھ جائیے، تمہاری کیا حکومت ہے۔ آیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اسے ایک لکڑی دیا، کھڑی دیا، لکڑی دیا، جہاں جو ہے دیکھو دنیا میں ایک آدمی جو سب سے بات بیوقوف ہو اس کو لکڑی دے دو، جو سب سے بات بیوقوف ہو اس کو ڈھونڈا، اس نے کوئی نہیں ملا بیوقوف۔ چلتے چلاتے ایک ذاتی کو دیکھا، وہ ذکر کر رہا تھا، کہا سب سے بات بیوقوف اس وقت یہی ہے، وہ لکڑی دے دیا، دیکھ چلا کے رکھ لیا انہوں نے۔ یہ انتظار میں تھا کہ بادشاہ کبھی کبھی مرے گا، پتہ لگا کچھ اندازہ اس کو ہو گیا تھا کہ بہت زیادہ بیمار ہوا ہے، شور ہو گیا کہ بادشاہ مر رہا ہے۔ گیا لکڑی لے کر کے، کہا بادشاہ کا ایک حکم ہم کو پورا کرنا ہے۔
کیا بازی تم کو کیا نہیں، ہم کو ایک حکم پورا کرنا ہے. ان کا حکم تھا کہ دنیا میں جو سب سے بڑا بیوقوف اس کے علاقے میں صحیح. میں سمجھتا اس سے بغیر کوئی بیوقوف نہیں تھا کہ جا رہا ہے خدا کے ہیں، کوئی اس کے بعد پوچھا نہیں کہ بیوقوفی نہیں ہوتا. ان دنیا ہے بدل ہوتا نا سر لکھی دنیا کا بہت سندر ہے. صاحب لوگ پڑھا رہے تھے اس کو دکھا کر اپنے سرہانے رکھا ہے. ان دنیا ہے عبادت ہوتا نا سر لکھ دنیا وخاف الفتنہ نظروا فيها فلما علموا انها ليست بحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها حسنا. کہتے اللہ کی خوشیار بن گئے، دنیا کو قرار دے دیا. انہیں سمجھا کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. بس کیا چاہیے، ہمارے صالحہ کو کشتی بناؤ اور دنیا کو سمندر بنا پار ہو جاؤ. یہی ہے ان دنیا ہے عبادت ہوتا نا طلق الدنیا وخاف الفتنہ نظروا فيها فلما علموا انها ليست بحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها حسنا. جو ہم لوگ پڑھا تو راج صالحین والا نا، یہ صرف ہم نے راج صالحین ہے. ہم نے کہا کہ اس سے لکھو لکھ لکھے دو اور لکھے ہر جگہ سالوں پڑھا رہا قرآن کوئی پڑھتا ہے، نہ مولوی پڑھے نہ صوفی پڑھے نہ راجی پڑھے. یہ سب آخرت کی یاد دہانی. آخرت ہم سب کو جانا ہے، ہم سب کو خدا کے سامنے پیش ہونا. اس کا استحضار مخواہ تک جس کی عمریں 60 سے تجاوز ہو گئی ہیں ان کو تو بہت خیال رکھنا چاہیے. یہ جوان بھی ہیں، اگر جوانی میں یہ بات سمجھ لیں گے تو اپنی جوانی کو ضائع نہیں کریں گے. بڑھاپا سب کو آنے والا ہے. معلوم ہے کہ بوڑھے لڑکے بھی بہت ہوشیار بہت. اب دیکھیے چھوٹے لڑکے پڑھ رہے نہیں، ان کو توجہ دلائی پڑھ رہے ہیں، میں نے ان کو ہی پڑھنے سے کیا پڑھ رہے ہیں. دنیا جو ہے دار الفلاح فلاح ہونے والی. یہ نعمتیں، یہ کھانا پینا، یہ فضول کپڑا پہننا، فضولیاں، یہ سب کچھ کام ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ جو اللہ کہتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کہا دنیا معافیت بہتر. ماں گنگوئی فرماتے ہیں رشید احمد کہ ایک مرتبہ اللہ کو اللہ کا کے پکارنا دنیا معافیہ سے بہتر ہے. دنیا معافیہ ماں گنگوئی راف المتاخرین میں غلطی بڑے. دیکھیے اللہ کہنا معمولی بات ہے. اللہ کی بات یہ ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ برگر کا ایک دانہ ہوتا ہے چھوٹا سا، مگر وہ بڑھتا ہے تو سارے گاؤں کے آدھے گاؤں کو ساتھ دیتا ہے. یہ ہے اللہ کی ذات. اللہ کو پہچانو. الہی مقصود منصوری و رضائے تو، الہی مقصود منصوری و رضائے تو، محبت و معرفت خود. الہی میرا مقصود آپ ہے. اگر سب کچھ کر لیا مجھے صاحب یہی نہیں کیا کہ خدا کو راضی کیا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں کیا تم نے. اللہ ہم سب کو توفیق بڑھاپے کو پہنچے ہیں. ہم لوگوں کو زیادہ فکر ہونی چاہیے، لیکن لڑکوں کو بھی چاہیے. اگر آپ لوگ زیادہ ہو گے تو بڑھاپا تمہارا ٹھیک ہے. منصب والے صاحب والے وہ منصب والے مات والے مات والے ہوش والے. جو جوان جس پر جوان ہوتا ہے اسی پہ بوڑھا ہوتا ہے. ہر چیز پر بوڑھا ہوتا ہے اسی پہ مرتا ہے. جو مرتا ہے اسی کو اٹھایا جائے گا. منصب والے صاحب والے منصب والے مات والے من مات والے ہوش والے اسی پر حاصل کیا جائے گا. ہم سبھی لوگوں کو آخرت کا خیال. ہمیں وہاں بڑا کا طریقہ آیا دہلی میں سے میں گیا میں جا رہا ہوں آباد. کہاں جائیں گے مگر وہاں تو جانے کو بھی یاد رکھتے ہیں. اس سے خود نصیحت ہوا نصیحت ہے وہاں بھی جانے کی یاد. الہ آباد لکھنؤ سے جاتی رہی ہے، وہاں بھی جانا ہے. سب کو مرنا ہے. یہاں پر بچوں نے جو پڑھا متاثر ہے، مطلب یہ خالی ہنسے متاثر مطلب یہ نہیں ہے جو متاثر ہو جائے قلب اس کا.
جناب آپ نے کام کر دی، مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ کی توجہ ہے، میری خواہش تھی کہ آ گیا الحمدللہ، ایک سے اور آیا آپ بہت خواہش تھی آنے کی، اگر آپ اس یہ بھی تھا کہ یہاں بھی آؤں گا، آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشی بخشی یہاں پہنچا کر کے، خوشی آپ بھی خوش ہیں ہمارا بڑے بڑے، یہ تو نابیناؤں میں کام کر رہے ہیں، یہ نابینا ان کے ہیں، وہ کام ہے کہ متعیر علوم، متحیر قلوب کو متحیر کرنے والے کام ہے کہ کیا ہے کیا خبر ہے، یہ ہمارے پہلے جو مریض ہیں طالب متعیر والے 10-20 ہمارے کے لیے سال بعد آئے، ہم نے کہا نہیں تم کہا میں یہ سیکھ آیا، نابینا اتنے پڑھتے پڑھتے، ابھی کوئی کل کا صبح کا اتنا عمدہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، نابینا اور گونگے اب پڑھتے ہیں عمدہ، گونگے ہمارے کیسے پڑھتے ہوں گے مل جانے بہار میں دوستوں بزرگوں، یہ کام کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی یہی ہے، اس کے بعد نہیں زندگی، لیکن سب افریقہ سے سب بند ہو گیا، ہوائی جہاز آنے جانے والا آج یہ کل بند، کیوں پھر بیماری آ گئی، اس بیماری میں معمولی لوگ مرے ہیں، لاکھ آدمی مر گئے ختم، بہت سے میرے ساتھ میرے خرافات وہاں، کتنے علماء دیوبند کے کتنے علماء، علی گڑھ کے کتنے پروفیسر، جانیے تھوڑی ہے سب سے علی گڑھ میں پروفیسر کا انتقال ہوا ہے، دیوبند میں علماء کا انتقال فلاں قاری عثمان صاحب اس جگہ پر جانے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ حضرت فضیل آیات چاہتے ہیں کہ اے بچوں جوانوں، تو اس نام میں نہ رہو کہ تم بڑھاپے تک پہنچو گے، ضروری نہیں پہنچے، بہت سے ٹکوڑے پڑتے ہیں، بورڈ آتے ہیں، آدھی آدھی سب ختم ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کو کیا لاج کرتے ہیں، موت آتے ہیں، اور آئے بوڑھے تم کس سے منتظر ہے، بچے منتظر بڑھاپے نہ آئے، بہرحال یہ میں نے کہیں مر سے آنا ہونا ہو اس عرصے سے دن میں بات ہے، اور یہ علم بہت یرحم سودا، ہمارے علم کی بتانا یرحم سودا ہی کو یہ علم دیا جاتا ہے جو سعید ہوتے ہیں، دوسرے علوم کی نفی نہیں ہے، لیکن جو صلاحیت جس کے اندر ہے اس کو بیان کیا ہے عزیز قرآن سے، یہ رحم سودا، اس جگہ پر دو چیزیں ہیں، ذکر ہے اور علم ہے، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ لازم مجذوب ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اس جگہ پر ہم کو ذکر کا بھی کچھ نہ کوئی پابند رہنا چاہیے، ضروری کہ سب 12 تصویر پڑھیں، عورتوں کو بھی چاہیے کہ کم سے کم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا کریں، 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، ہر آدمی تلاوت قرآن پاک کی تلاوت تو کچھ کر ہی لیا کرے، کرنے طیبہ درود استغفار 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ ضروری ہے کہ مرید کوئی ہو تو پڑھے، یہ سب کے لیے قرآن شریف کو پڑھنا، سبحان اللہ پڑھ لینا، الحمدللہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، دل سے، یہ سب دین کی بات ہے، یہ علوم ہے، یہ کلمات عالیہ ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس میں شرکت مریض میں ایسا سننا قبول فرمائے اور اس کا عمل کرنے کی ہم کو توفیق رحمت فرمائے۔ بہرحال ان مختصر باتیں جو آئیں بہت دیر سے بات نہیں کرنا چاہیے، اس بنا پر میں بات ختم کرتا ہوں اور یہ کہتے ہوئے کہ آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور جو آپ کے یہاں کام کر رہے ہیں ان کو بھی ماشاء اللہ دل سے قریب سے کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ ابھی کوئی عورتیں ملا رہی ہیں، سنا ہوگا ان لوگوں نے بھی سنا ہوگا، بیان تو سب متفق ہے، سب تک سب کے لیے سب ذکر کی فضیلت کتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے ذکر فرمایا اور عورتوں کے لیے اور اجر بھی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت تیار کیا ہے، یہ نہیں کہ کام تو کرایا اور اجر نہیں دیا، مردوں کو دے دیا عورتوں کو نہیں دیا، نہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیم۔
مغفرت تیار کر رکھا ہے العظیم، جیسے مردوں کے لیے ویسے عورتوں کے لیے، عورتوں کو بڑی بڑی نعمتیں، بڑی بڑی نعمتیں. کہاں وہ عورتیں جو چنجاری ہے، بجلی آنکھیں کم ہے، ایسی آنکھیں دی جائیں گی کہ پورے رس کریں گی اس پر، کیونکہ اس آنکھ میں چاہے اندھی ہو کبھی کبھی قرآن دیکھا اس نے، اس بنا پر قرآن کے دیکھنے کی برکت سے خودوں پر بھی ان کی آنکھیں ان کی صورتیں رس کریں گی. اس بنا پر اگر کوئی بوڑھی ہو گئی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے تھے. ایک بوڑھی تھی، اس نے کہا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتی. دونوں نے کہا نہیں بھائی، مطلب یہ کہ بوڑھی ہونے کی حالت میں تم نہیں جا سکتی، تم جوان تک ہو جاؤ گے. جی کتنی بڑی فضیلت جنت کی ہے، ذکر کی اور فکر کی. اس جگہ پر اس کا استحصال ہم کو بھی ہونا چاہیے، آپ کو بھی ہونا چاہیے، بچوں کو بھی ہونا چاہیے، بوڑھوں کو بھی ہونا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور آپ سب دل سے دعا کریں کہ آپ کو بھی جزا خیر دے، بچے جو پڑھے ہیں ان کو بھی جزا خیر. اور اللہ تعالیٰ اس کو چلنے کا میں نہیں جانتا کیسے چلتا نہیں چلتا ہے، نہیں بہرحال کوشش تو کرنی چاہیے کہ جتنا بھی اعانت ہو سکے جس چیز میں کر رہی چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی مزید ترقی عطا فرمائے. آ کر کے میں خوش ہوا. اللہ تعالیٰ تمام ہی شرکا کو جزائے خیر دے اور ان کو اپنی محبت اور نسبت سے مارا. الہی مقصود منصوری ولی تو بہت بڑا جملہ ہے. الہی مقصود منصوری ولی تو محبت و معرفت خود دے دے. آپ میرے مقصود ہیں، آپ کی محبت مقصود ہے، آپ کی معرفت مقصود ہے. ہم کو یہ چیزیں دے. اس بنا پر اسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کھل جائے، پھر سنائی جائے. آپ نے جو اشعار پڑھے میں تو سنائی نہیں، یہ بہت اچھے اشعار ہیں انشاءاللہ العزیز. وہ ابھی تو چلے بھی جائیں گے دوسرے ملکوں میں بھی ویڈیو بھیج دیں گے پوری بڑی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی متاثر اور مسرور فرمائے سن کر کے. اللہ تعالیٰ ہر کسی میں خیر فرمائے. دعا کیجیے جو لوگ شریف ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر آپ کے ادارے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اور جگہ بھی بیٹھ ہوگی تو اس جگہ بیٹھے رہے، چاہے بیٹھ نہ ہو بیٹھے رہے تاکہ مریض سے اطلاع ہو جائے تو اس میں جا کے زیادہ بہتر ہے. بیٹھی کا سب کچھ رسی سی والا ہاں اس میں کے بعد انتشار ہو جائے گا. ابھی ہو جائے گا دیکھیے کیا کریں یہاں سے اب بولو نہیں پکڑا وہاں پہنچاؤ وہاں پہنچاؤ یہاں کے لیے نہیں ہے عورتوں کے لیے ہو گئی. تو ٹھیک ہے تم بھی کر کے بیٹھ جاؤ. کوئی ضروری نہیں ہے تو پتہ نہیں سبھی اور جو یہاں کے لوگ ہیں ماشاء اللہ عورتوں مردوں کا مجمع ہے. اسلام پوری بستی کا نام ضلع نالندہ کے بستی ہے. خلوص کے ساتھ بہت سے لڑکے بچے سب جمع ہیں. مجھے یہ بیعت کرنے کی گزارش کی تو میں اپنی سعادت سمجھ کے تیار ہو گیا. جو الفاظ کہوں وہ آپ حضرات کہتے رہیے اور عمل کرتے رہیے. میں کا مقصد یہی ہے جن اعمال میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں وہ کوتاہیاں دور ہو جائیں. نماز روزہ تو فرض ہے ہی. بیعت کا فرض یہ ہے کہ توبہ کیا توبہ پر قائم رہو.
نماز پڑھ رہی ہو نماز پڑھتی رہو، اذان ہو فوراً تیار ہو جاؤ، تلاوت کا معمول رکھو، اسی لیے دعا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ومن نکث فانما ینکث علی رأسہ ومن اوفى بما عاهد لله فسيؤتيه العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله. توبہ کی میں نے کفر سے شرک سے تمام بدعات سے اور تمام گناہوں سے. عورتوں کو مناسب نہیں، مردوں کو نہیں کہوں گا. عورتیں جب میں کہوں گا بیعت کرتا ہوں تو آپ کہیں بیعت کرتی ہوں. اس طرح اپنے مناسب، اور اس میں کوئی غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں. توبہ کی میں نے کفر سے شرک سے تمام بدعات سے اور تمام گناہوں سے وعدہ کرتا ہوں آج وقت کی نماز پڑھوں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، نصاب ہوگا تو زکات دوں گا، نصاب ہوگا تو زکات دوں گا، استطاعت ہوگی تو حج کروں گا. اپنے تمام اعمال کی اور اخلاق کی شریعت کے مطابق اصلاح کروں گا. اگر کوئی غلطی ہو جائے گی فوراً توبہ کروں گا. غلط کی میں نے چاروں سلسلے میں نقشبندیہ، قادریہ، بہار وردیہ. یا اللہ چاروں سلسلوں کے بزرگوں کی خیر و برکت عطا فرما. قیامت میں ان بزرگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. بیعت کلمات تیار ختم ہوئے. دعا کر لیجیے. بس یہی انتظار ہے کہ نماز روزے کی پابندی کریں، اس میں کچھ تلاوت ضرور کر لیا کریں. کلمہ طیبہ، درشی، استغفار 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اور حدیثوں میں جو سنت ہے پڑھنے کا اختیار ہے، جتنا بھی چاہیں پڑھیں، اس میں کوئی بات نہیں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر، تمام چیزوں پر ہم سب کو اور ایک جنت میں اللہ تعالیٰ سب لوگ اکٹھا فرمائے، اپنی رضا اور خوشی کی مشورت فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، جتنے اولیاء و اقطاب ہیں، اللہ سب کی صحبت عطا فرمائے، سب کی معاشرت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر اور بھلائی سے ہم نے اور بچوں میں اللہ تعالیٰ خوب فراغت اور توانائی اور فراہم یہ فراحت کی جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے. اس میں جو مشقتیں ہیں، جو محنتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ ان سب سے ہم سب کو نجات دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.